السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم پوڈ کاسٹ۔ اور آج آپ اتنے سارے چہرے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہوگی۔ آج عید کا دن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ناظرین چہرے وہی ہوتے ہیں، جگہیں وہی ہوتی ہیں، لوگ وہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نوٹ کیجئے ہر چہرے پہ خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملتی ہے وہ خوشی۔ اور آج کی جو عید ہے ہم مل کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لانچ کی تھی کہ لیا نے پورے پاکستان کو عید سے پہلے عیدی دے دی ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس بچے نے، جس نوجوان نے لیا کو عید سے پہلے عیدی دی تھی، وہ عید پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ سب کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیے چہرہ، کہاں دیکھا آپ نے؟ حسن نواز تھند کہ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان کرکٹ میں سلیکٹ ہوئے اور آتے ہی نا انی پار دی جسے کہتے ہیں، تو میرے شہر کا فخر۔ اور جناب اس کا شکریہ ضرور بولیے گا، کیونکہ ناظرین پاکستان میں ایسے مسائل کا شکار ہے اور ہمیں صرف ایک خوشی کرکٹ سے حاصل ہوتی تھی جو کافی عرصے سے وہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ سب مہمانوں کے ساتھ باری باری ہم گپ شپ کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ ہارون صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ حسن نواز، ماشاءاللہ آپ کا تو چہرہ ورلڈ فیمس ہے کہ گوگل بھی آپ کو پہچانتا ہے۔ اور اس ایچ ایم اسٹوڈیو اور ہارون موٹرز کے روح رواں شیخ یوسف ہارون صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ عید آپ کی کیسی ہوتی ہے۔ معلومان تھین صاحب ماشاءاللہ سیاسی شخصیات ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کزن اور حسن نواز کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گپ شپ جاری رہے گی اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید کی مبارکباد کہ ماشاءاللہ آپ سب نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور یہ خوشی کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عنایت کیا جاتا ہے کہ اس میں نہ تو خرچ کرنے پہ کوئی پابندی ہے، نہ دکھاوے پہ، تو جتنا جی بھر کے اس ایونٹ کو آپ انجوائے کر سکیں اپنے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو حسن صاحب، یار الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ بولنے کے لیے کہ دل کر رہا ہے کہ آپ کو سیلوٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ تو کیسے اس بڑے مقام تک آپ پہنچے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے میرا اور میری فیملی کا۔ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی جیسے لیا سے، تو یہاں میرے خیال میں کوئی بھی اتنے زیادہ تر کرکٹ نہیں کھیلتے تھے ہارڈ بال، لیکن سٹارٹ کی تھی، یہی بلیو تھا کہ کھیلوں گا پاکستان اور اپنے لیا کا اور اپنے پاکستان کا نام روشن کروں گا، وہی ہوا الحمدللہ۔ اچھا، یہ بڑی ناممکن سی بات لگتی ہے، کہاں لیا، کہاں 24 کروڑ لوگوں میں سے 11 لوگوں کا سلیکٹ ہونا، تو کتنی ایفرٹ لگی اس مقام تک؟ دیکھیں، ایفرٹ کے ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور مجھے بس بلیو تھا کہ یار میں نے کھیلنا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب کرکٹ سٹارٹ کی تھی سارے بولتے تھے کہ یہ ناممکن سا ہے، کیونکہ صحیح بات ہے، آپ کو اس میں بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، فیملی سے بھی اتنی سپورٹ نہیں تھی، لیکن بلیو تھا اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ اچھا، یہ کون سے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے آپ؟ ویسے تو بڑے لوگوں کے کھلاڑیوں کو تو پچ چاہیے ہوتی ہے، انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، جدید مشینری ہوتی ہے وہ بال کروانے والی، تو آپ کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں؟ بالکل نہیں تھی۔ میں نے اپنے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے، جو انڈر 16 وغیرہ جو کھیلتے تھے تھوڑے بہت ملتے تھے اس ٹائم، صحیح، تو میں نے اپنے گھر کے باہر پچ بنوائی۔ یہاں پہ لیا پہ آنے کے لیے تقریباً میں 8-10 کلومیٹر لگتا تھا، اور میرے پاس اس ٹائم اتنی سواری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ صحیح ہے، تو اپنے گھر کے باہر پچ بنائی اور وہاں پہ سارے لڑکوں کو اکٹھے کر کے کہتا تھا یار مجھے بولنگ وغیرہ کرو، وہ مجھے بولنگ کراتے تھے، تو وہاں سے بس جنون ہوا، پھر نام آہستہ آہستہ بنتا رہا اور الحمدللہ پورے پاکستان میں بن گیا۔ اچھا، ایک چیز میں بڑا میرے ذہن میں ایک سوال تھا، یار اتنے بڑے کراؤڈ کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے ورلڈ لیول پہ، کہ کیمرے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اتنے ہال میں لاکھوں لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، اس میں پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جتنے بڑے پلیئر ہو آپ پہ پریشر ضرور ہوتا ہے جی، کیونکہ آپ 25 کروڑ لوگوں میں سے کھیل رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ نے تھوڑا بہت بھی کیا تو آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بات، لیکن مجھے جو اپنا بتاؤں گا، مجھے تھا پریشر بالکل، لیکن مجھے اپنی ہارڈ ورک پہ بہت بلیو تھا کہ میں نے بہت محنت کی ہے، اللہ میرا ساتھ دے گا۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے انسان میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑے کانفیڈنس کی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی بھی بہت ہیں، پیار بھی بہت کرتے ہیں، آپ کی فین فالوئنگ بھی بے تحاشا ہو گئی ہوگی، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوں گے،
ذرا سی غلطی پہ لوگ آپ کی ساری پرفارمنس بھول جاتے ہیں, تو وہ پریشر کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے دماغ پہ؟ یہ کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا اچھا پرفارم کروں, انہیں جتنی زیادہ خوشی دے سکوں دوں. باقی آپ کو پتہ ہے کرکٹ آپ ہمارے ہاتھ میں ریزلٹ نہیں ہوتے, ہمارے ہاتھ میں صرف ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو بس یہی کروں گا کہ اچھے وقت میں اور برے وقت میں دونوں میں سپورٹ کیا کریں. نہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ کرٹیسائز کریں گے اگر پرفارمنس نہیں, ڈر نہیں ہوتا, بالکل ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ جب محنت کر کے جاتے ہیں آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. مجھے تو یہی لگتا. اور جو لوگ مجھے کافی لوگوں کے جب میں آؤٹ ہوتا تھا تب بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہوتے تھے, پرفارم کرتا تھا تب بھی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے, تو کوشش کرتا تھا انہیں خوش کروں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پہلے میچ میں کرکٹ ایک ایڈکشن ہے, نشہ ہے نا, ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں ملتان کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا کہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے, پبلک پلیس تھی, موبائل پہ دیکھ رہے, یہ جی اس حسن کو کس نے گھسا دی, یہ سفارشی لڑکا آ گیا, کھیلنا آتا نہیں, ستیہ ناش کر دیا. مجھے اندر سے نا بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یار میرے لیا کا بچہ ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اگلے دن وہی لوگ آپ کے لیے جناب ڈھول پہ ناچ رہے تھے. تو کیا تھا جب ہارے, کیا سوچا رات کو, کہ کیا ایسی اسٹریٹجی کوچ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن دی گئی آپ کو؟ نہیں, میں نے یا خود سے کوئی سوچا کہ آپ نے ایک دم ریکارڈ توڑ دیے؟ بالکل, میں کوچ محمد یوسف تھے ہمارے, اس کے پاس گیا, اور بلکہ اس نے خود مجھے بلایا اور مجھے بتایا کہ یار آپ یہ شاٹ جدھر مار رہے ہو, یہاں سیم کنڈیشن, وہاں پہ تھوڑی ڈفرینٹ کنڈیشن تھی پاکستان کے حساب سے, تھوڑا سیم ہو رہا تھا بال اور اسپنچی باؤنس تھا. تو انہوں نے بولا تھا کہ اس بال کو اگر آپ دوسری ڈائریکشن میں ماریں گے تو بہتر رزلٹ ہوگا. تو وہی کیا تھا. باقی گیم تو میری ایک رات میں چینج نہیں ہو گئی تھی کہ میں ایک رات میں اچھا پلیئر بن گیا تھا, بس یہ تھوڑا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے. نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کا, کہ آپ نے لیا رہنا ہے, پی سی بی کی طرف سے آپ کو کمرات دی گئی ہیں, کوئی جاب مل جاتی ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی تنخواہیں ملتی ہیں, بڑا پیسہ ملتا ہے. سیلری وغیرہ تو ہے الحمدللہ, لیکن لیا ہی ہے. ابھی میرا پلان تھا کہ میں ابھی دبئی تھا, کل واپس آیا ہوں صبح. اچھا, تو ہمارے ڈی پی او صاحب جو, انہوں نے مجھے کال کیا, میں نے کہا میں نے نہیں آنا, مجھے تھوڑا لیا نہیں آ سکتا. کہتے ہیں آپ ٹینشن نہ لو, آپ کو سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, یہ وہ. انہوں نے مطلب دبئی لینڈ ہوا, اس ٹائم سے انہوں نے مجھے مطلب کانٹیکٹ کرنا شروع کیا. پھر میں آیا پاکستان, میں نے کہا چلو عید گاہ ہی کروں گا. تو نہیں, آپ نے بہت اچھا کیا ہے, ورنہ پھر ایک چھاپ لگ جاتی کہ جو بھی جاتا ہے وہ پچھلوں کو بھول جاتا ہے, بدل جاتا ہے. تو ایک اچھا آپ نے اسٹیپ لیا, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے اندر وہی اپنائیت ہونی چاہیے جو آپ کے ابھی اسٹارٹ میں ہے. تو باقی مہمانوں سے بھی گپ شپ کرتے ہیں, سب لوگ ساتھ بیٹھے ہیں. تو شیخ صاحب, آپ کی عید کیسی ہوتی ہے, کیا مصروفیت ہوتی ہیں؟ بس عید نماز پڑھتے ہیں جی, پھر رشتہ داروں میں ملنا جلنا, دوستوں کے ساتھ پہلے دن, پھر ایسے ہی سسرال آنا جانا, آپ کو پتہ ہے وہ تو سرکاری ڈیوٹی ہے. سرکاری ڈیوٹی وہ پوری کرنی ہوتی ہے. بس دوستوں کے ساتھ دوسرے دن کہیں باہر گھومنے پھرنے. ماشاءاللہ آپ کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی بس الحمدللہ. ناظرین, میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چہرے اس وقت ورلڈ فیم ہو چکے ہیں. شیخ یوسف صاحب بھی برانڈ ایمبیسڈر بن چکے ہیں, کہ لیا سے بیٹھے ہوئے ہم نے کہیں بھی نام لیا, کراچی گئے, لاہور گئے, اسلام آباد گئے, ہم لیا سے ہیں, تو جی وہ آپ کے ہارون موٹرز والے سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتے ہیں, تو وہ اب جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے دوست ہیں. اس کے بعد اب حسن نواز بھی, حسن آپ نے تو خیر کمال کر دیا کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں جب تھے تو ہم اسلام آباد پڑھنے گئے تو ہم سے پوچھا جاتا تھا لیا ہے کس جگہ پہ, ہم کہتے تھے ملتان کے آس پاس. بڑا کمپلیکس فیل ہوتا تھا کہ یار میرے شہر کو کوئی نہیں جانتا. اور اس دن مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ جب انڈیا کے چینلز آپ کا نام اور آپ کی تصویر کے ساتھ تبصرہ کر رہے تھے. بالکل, واقعی کوئی شک نہیں, حسن بھائی نے محنت کی ہے اور ماشاءاللہ اتنے بڑے ریکارڈ توڑے ہیں. حسن بھائی کی اپنی محنت ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے حسن بھائی. جی بالکل. اور ایک اور شخصیت, مار صاحب کہاں غائب ہو گئے تھے آپ؟ الیکشن میں تو نظر آئے, پھر آپ. بس دیکھیں جاوید بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ بندہ یاروں دوستوں اور کمپنی کے قابل نہیں رہتا. بڑا بے رحم کھیل ہے یا کھیل ہے کہ سارا دن مطلب ورک کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں, ادھر جا رہے ہیں کلخانی پہ جا رہے ہیں, فیتے پہ جا رہے ہیں, ادھر شادیوں کا سلسلہ تھا, مطلب روزوں سے پہلے شادیاں تھیں, تو یہی سلسلہ ہے بس سارا دن. آپ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں, اسی لیا سٹی کے حلقے سے؟ نہ میرا حلقہ ہے اپنا لیا سیکنڈ, پی پی 280. اچھا, اس میں کون کون سے ایریاز آتے ہیں؟ اس میں شہر تو نہیں آتا, اس میں آتا ہے ایک سارا دیہات کا حلقہ ہے. صحیح. اس کے 8 تھانے لگتے ہیں اس حلقے کو.
پھر بڑا مشکل ہے آپ کے لیے جیتنا. جی بڑا مشکل ہے. ہمارے علاقے میں مار صاحب جو سیاست ہے نا، نہ لوگوں کو جابس چاہیے، ہاں نہ کوئی انہیں گلی سولنگ چاہیے، انہیں تھانہ کچہری چاہیے. جی بالکل. اگر تو وہ آپ کے پاس ہے تو آپ گھر سو جائیں، ووٹ آپ کے ہیں. دیکھو کوشش تو کرتے ہیں، کوشش کرنی. لگے تو رہتے ہیں انشاءاللہ، باقی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے انشاءاللہ. اور آپ سے وہی جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کا دن ہے تو کیا مصروفیات رہتی ہیں عید کی آپ؟ دیکھیں جاوید بھائی، میں عید کے دن عید میں ادھر ہی گزارتا ہوں اپنے، بیسیکلی جو ہمارا آبائی گاؤں ہے جی جی تو عید ادھر ہی پڑھتے ہیں. عید کے بعد تمام رشتہ داروں سے جا کے ملتے ہیں، صحیح. جو ادھر ہمارے ڈیرے پہ آ جاتے ہیں. سارا دن تو ادھر ہی گزر جاتا ہے کیونکہ کافی رش ہوتا ہے. اس کے بعد عید کے دوسرے دن نکلتے ہیں پھر رشتہ داروں کے پاس، رشتہ داروں سے نکل کے پھر اپنے حلقے میں. تو بس اسی دن 3 دن یہ عید گزر اور جاتی ہے. لگتا ہے سیاست میں آ کے آپ دوستوں کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں. نہیں چھوڑ تو نہیں چکا، مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہے نا، اس لیے ٹائم ذرا تھوڑا دے سکتا ہوں. جیسے رات آپ شارٹ تھے، جی بالکل. ہم نے تو میں رات کسی ہم نے تو رات تیاریوں انجوائے میں نہیں کیا جا ہے، سکا. ہم نے تو رات بڑا انجوائے کیا ہے. صحیح. تو بس یہی ہمارے مصروفیت صاحب اب بات کرتے ہیں حسن نواز کے کزن ہیں عثمان غنی، عثمان. یہ تھوڑا مائک عمر آگے فاروق. رکھ لیجیے گا کچھ. عمر فاروق. عثمان فاروق صاحب، حسن کو آپ فیملی ممبر ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، تو جب یہ پڑھتا نہیں ہوگا تو گھر میں تو اس کو الٹا ڈانٹ پڑتی ہوگی کہ یہ ابارہ تھی گئے، پڑھتا نہیں، سارا بھی باہر ہوندے. جی جی، وہ ابو تو مطلب حسن کے ان کو حافظ بنانا چاہتے تھے. اچھا. تو ان کی کوشش تھی ان کو حافظ بنانے کی، اور امی کی کوشش تھی پڑھانے کی. کوشش تو ساری یہی تھی، لیکن اس کے باوجود مطلب حسن کو نہیں تھا، مطلب انٹرسٹ نہیں تھا اسٹڈی میں. تو حسن کو کرکٹ میں نہیں، انٹرسٹ آپ تھا. کو کرٹیسائز بہت کیا جاتا جی ہوگا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو بھی ڈر ہوتا ہوگا کہ پڑھائی بھی نہیں اور اس کو پیشن بنا لیا اور اس میں آگے نہ گئے تو پھر ہمارے گھروں میں تو حشر یہی ہوتا ہے جنہیں کما ٹھیک ہے. بالکل، ڈر تو آپ کو پتہ. یہ پریشر بھی ہوتا ہے. بالکل. یہ بھی کزن ہے حسن کے، شہزاد صاحب. تو آپ اس کی کوئی ایسی عادت بتائیں جس سے اس کے گھر والوں کو شروع سے چیڑو یا آپ کو چیڑو کہ یار یہ عجیب اس کی عادت ہے؟ نہیں، کرکٹ پیش ہی مطلب یا گیم ایسی ہے کہ اس میں سارا دن بندے کو مطلب باہر گھومنا پھرنا پڑتا ہے، کھیلنا پڑتا ہے. گھر تو بند رہتا نہیں ہے. صحیح ہے. تو معاشرے کی نظر میں، گھر والوں کی نظر میں تو بندہ ایسے آ جاتا ہے کہ یہ جی کچھ نہیں کر رہا، بس ایسے فضول گھوم رہا ہے. لیکن حسن بھائی نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو رنگ لایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دی. ہمیں بہت خوشی، محنت بہت کی ہے. حسن اس وقت پورے پاکستان کا فخر ہیں. اور میں سب بہت شکریہ، ٹائم بہت شارٹ ہے. میرے اس طرف ایک شخصیت بیٹھی ہیں کہ اگر ہمیں سینسر بورڈ الاؤ کر دینا تو ایسی ایسی باتیں شیخ صاحب کے پاس کہ لوگوں کے شجرے چاچے آپ لگ دیکھ رہے ہوئے نا تو تھوڑی دیر بعد چاچا آدھے ہوئے تری ماں دنا دسا ماشاءاللہ. اس پورے سیٹ اپ کے روح رواں میں یہ کہتا ہوں ناظرین کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا. کہ شیخ یوسف اگر برانڈ ایمبیسیڈر ہے تو اس کے پیچھے اس کے والد کا ہاتھ ہے. وہی ایسی سادہ شخصیت ماشاءاللہ سے کہ ان کو ایک بچہ بھی ملنے آتا ہے نا تو وہ خوش ہو کے جاتا ہے کہ شیخ صاحب نے بڑے پیار سے بات کی ہے. یہ ان کی عاجزی ہے کہ ماشاءاللہ یہ شو روم کم اور ڈیرہ داری زیادہ لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی انہی کی مہربانی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں. تو ناظرین، میرے حسن نواز کے لیے ڈھیروں دعائیں، میرے لیا کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور آج کے لیے کیونکہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. آمین. اللہ بہت رکھنے سے انشاءاللہ اللہ کو کپتان بنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کیپٹن بنے سے انشاءاللہ یہ جنا مزید فخر تو زیادہ فخر کرتے. جی جناب، اپنی خوشیوں میں مزید ہمیں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عید کے موقع پہ پھر نئے کسی چہرے نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.